چاچے نے جڑا اعلان کیتا سمجھ آیا؟ عظیم الیاس ذاکر اہل بیت اور فیصل آباد ٹھیک 10 بجے یہاں خطاب کریں گے۔ تمام مومنین وقت سے تشریف لیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الرب والصلاة والسلام علی الرب وآلہ الرب، الرب من الرب الی الرب علی الرب، اللہم صلی علی وجہ الرب ولسان الرب وجنب الرب وجد الرب، اللہم صلی علی عبدک الرب، اللہم اغفر لشیت الرب ومحبت الرب ولعنت الرب علی اعداء الرب۔ قال الرب فی شان الرب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مل کے سارے حلالی بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے خالق ہمارے مالک اجل ظہور فرمائے، ہم سب کو اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو بہرو امام کی فوج کا سپاہی بننے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب مومن اور مومنات سے مولا دکھ تکلیف پریشانی اتنی دور فرما دے جتنا آل محمد سے رجس دور ہے۔ آپ سب مومن اور مومنات کی جو نیک خواہشیں ہیں مولا قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب مومن اور مومنات کی جو دلی مرادیں ہیں اس ذکر کے صدقے مولا ان کی مرادوں کو قبول فرمائے۔ محمد و آل محمد کے ماننے والے جہاں بھی بے اولاد ہیں مولا سب کو عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کے ماننے والے جہاں بے گناہ پریشان ہے قید ہے مولا ان سب کی رہائی کو محمد و آل محمد کے وسیلے کے صدقے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تجلیل ظہور مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے نا بات شروع کی جائے، بالکل مختصر سے وقت میں علمی ادبی اور نوری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ ٹائم میں نے نہیں لینا چونکہ زیادہ ٹائم ہے نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی جب بات ہو تو اللہ کے ولی کی نگری میں بیٹھے ہیں تو پتہ چلے کہ واقعی اللہ کے ولی کی نگری میں فضائل آل محمد ایسے سنے جاتے ہیں۔ یہ ولی اللہ کی نگری ہے تو اس نگری کی تاثیر ہوتی ہے نا، جتنی بڑی شخصیت کے پاس آپ جائیں اس کی تاثیر ہوتی ہے، عالم کے پاس جائیں گے اس کی تاثیر ہوتی ہے، ولی اللہ کے پاس جائیں گے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اب ہم ولی اللہ کی دربار میں بیٹھ کے فضائل کے 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں اور آج ہم نے سب مل کے سب کو بتانا ہے کہ آل محمد کے ماننے والے غازی کیسے سنتے ہیں۔ کیا بات، مل کے نعرہ حیدری۔ مجھ سے پہلے بھائی کیسر عباس کیسر غازی شہنشاہ سرکار پڑھ رہے تھے تو موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن ایک جملہ میں اپنی اوقات کے مطابق مولا عباس کی فضیلت کا آپ کی عارفانہ سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے حیدری۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ تم کیا جانو میرے چچا عباس کیا ہے۔ بات میں نے شروع کر دی ہے سرکار غازی کی، میں نے موضوع پڑھنا نہیں تھا، آپ نے کہا تو میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ تم کیا سمجھو گے کہ میرے چچا غازی کیا ہے۔ قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی عباس کو دیکھ کے کہیں گے کاش ہم آدم نہ ہوتے عباس ہوتے۔ سارے حلالی حیدری،
کاش ہم نبی نہ ہوتے. جیسے ہی آدم علیہ السلام، قیامت کا منظر ہوگا، قیامت سجے گی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہوں گے، اللہ کی ساری حجتیں موجود ہوں گی، سارے نبی، سارے وسیع، سارے کلندر بھی، شمس بھی، آپ بھی، میں بھی. وہاں جب سارے موجود ہوں گے نا تو ایک آواز آئے گی، وہ دیکھو آخری سواری آ رہی ہے. آخری جو بندہ غازی کا مرید بیٹھا ہے ہاتھ کھول کے بیٹھے گا، وہ دیکھو آخری سواری آ رہی ہے. جب سارے نبی دیکھیں گے، سارے معصوم دیکھیں گے، ساری حجتیں دیکھیں گے، سارے رسول دیکھیں گے، ایک گھوڑا ہوگا، گھوڑے پہ ایک سفید قسم کا لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوگا، ہاتھ میں علم ہوگا. جیسے ہی وہ قریب آتا جائے گا، آدم دیکھ کے کہیں گے کہ آدم بھی یہاں کھڑا ہے، نوح بھی یہاں کھڑا ہے، موسیٰ بھی یہاں کھڑا ہے، عیسیٰ بھی جہاں کھڑا ہے، محمد مصطفیٰ بھی یہاں ہے، علی مرتضیٰ بھی یہاں کھڑے ہیں. جب سارے معصوم یہاں ہیں تو پھر یہ کون سا نبی ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ کون سا مل کے حیدری، یہ کون سا نبی ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ کون سا نبی ہے؟ جب سارے نبی یہاں موجود ہیں تو پھر یہ کون سا نبی ہے؟ پھر فرشتوں کی دوسری آواز آئے گی، یہ کوئی نبی نہیں ہے، ھذا عباس ابن علی، یہ علی کا بیٹا عباس ہے. حیدری، یہ علی کا بیٹا عباس ہے، علی کا بیٹا عباس ہے. وہ حیران ہو کے کہیں گے، آدم جب عباس کی عزت دیکھے گا اس وقت کہے گا پروردگار کاش میں آدم نہ ہوتا، عباس ہوتا. نوح عباس کا جلال دیکھ کے کہے گا کاش میں نوح نہ ہوتا، عباس ہوتا. ابراہیم عباس کا روب دیکھ کے کہے گا پروردگار کاش میں ابراہیم نہ ہوتا، عباس دیکھا. او دنیا والے، تم کہتے ہو کہ یوسف بڑا حسین ہے، قیامت کے دن یوسف عباس کا حسن دیکھ کے کہے گا پروردگار کاش میں یوسف نہ ہوتا، عباس ہوتا. مل کے سارے حلالی حیدری، کاش میں آدم نہ ہوتا، عباس ہوتا. کاش میں نوح نہ ہوتا، عباس ہوتا. عیسیٰ کہے گا کاش میں، اور بڑی بات یہ ہے کہ عباس بیٹا فاطمہ کا ہے. نبی کہاں اور جناب سیدہ کہاں. یہ بھی قیامت کا ایک منظر ہے. قیامت کے منظر میں جب قیامت لگی ہوگی، سجی ہوگی، سارے معصوم موجود ہوں گے، رسول خدا کہیں گے علی مولا سے، یا علی بیٹی فاطمہ سے پوچھو کہ ہمارے حبداروں کے گناہوں کی بخشش کے لیے کیا ہے آپ کے پاس. جو بندے غازی کے مرید بیٹھے ہیں وہ بندے ضرور پرواز کریں گے. رسول خدا کہیں گے یا علی بیٹی فاطمہ سے پوچھو کہ ہمارے حبدار جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے، جن کے دلوں میں ہماری ولایت ہے، جن کے دلوں میں ہم رہتے ہیں، وہ گناہگار بندے، ان گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے بیٹی فاطمہ سے پوچھے تو صحیح آپ کے پاس ہے کیا. اس وقت علی مولا چلتے چلتے جناب سیدہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ رسول خدا پوچھ رہے ہیں ہمارے حبداروں کے بخشش کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. اس وقت جناب سیدہ فرمائیں گے کفاءً لأجل ھذا المقام الجدان من ابن العباس، ان گناہگاروں کے بخشش کے لیے، ان خطاکاروں کے بخشش کے لیے، ان بد کردار گناہوں کی بخشش کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہے. کیا بات. سب غازی کے مرید حیدری، ان گناہگاروں کی بخشش کے لیے میرے عباس کے 2 بازو کافی ہے. جناب سیدہ میں نے پڑھنا تھا تھوڑا سا جناب سیدہ کی فضیلت
کہ جناب سیدہ کی عزت کیا ہے، جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا بیٹی سیدہ جو بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ ذاکر کیسر عباس کیسر بہت بڑا میں جملہ جناب سیدہ کی فضیلت میں آپ کی عارفانہ سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا جو بندہ میری بیٹی فاطمہ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جنت میں جہاں مصطفیٰ رہے گا وہاں فاطمہ کا حقدار رہے گا۔ کیا بات، کیا بات، یا باز، یا باز، مل کے حلالی، یا باز، یا باز، یا باز، یا باز، سارے مل کے حیدری، خیر ہو، ہمیشہ سلامت رہیں۔ آگے رسول خدا نے کیسر عباس کیسر آگے رسول خدا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب تو راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن ابن شہادت علی جب بات کرتا ہے تو نئے رنگ سے کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب تو راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رسول خدا کے فرمان مقدس سے پتہ تو چل گیا کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے، یہ اللہ سے پتہ نہیں چلے گا، فاطمہ زہرا سے۔ کیا بات، یاد ہے، مل کے حیدری۔ آگے رسول خدا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب تو راضی ہوتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ آپ کی عارفانہ سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار ہو کے جملہ جناب سیدہ کی فضیلت میں سننا۔ جو بندہ توجہ سے سنے گا وہ بندہ ضرور روحانی طور پہ قلندر کی طرح پرواز کرے گا۔ رسول خدا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب تو راضی ہوتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا رسول خدا کے فرمان مقدس سے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے پھر وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، لعنت اللہ ہوتا۔ مل کے حیدری، بیٹھے ہوئے مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ فاطمہ ہے، بیٹھے ہوئے مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ فاطمہ ہے۔ رسول خدا جس کو انسانی حور کہے وہ فاطمہ ہے۔ رسول خدا جس کی شادی کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کرے وہ فاطمہ ہے۔ رسول خدا جس کی شادی مولا علی سے کرے وہ فاطمہ ہے۔ رسول خدا جس کو انسانی حور کہے وہ فاطمہ ہے۔ جو اللہ اور رسول کی خوشی کا محور بنے وہ فاطمہ ہے۔ جو رسول کی اولاد کا سلسلہ بڑھانے کے لیے تسلسل بنے وہ فاطمہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے نہ رسول کو مانا، نہ رسول کی مانی، نہ خدا کو مانا، نہ خدا کی مانی، نہ قرآن کو مانا، نہ قرآن کی مانی۔ جو میدان مباہلہ میں قرآن کی صداقت کو، رسول کی صداقت کو، خدا کی صداقت کو منوا کے آئے وہ فاطمہ۔ مل کے سارے حلال حیدری۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ میں نے سعید بھائی سے کہا تھا کہ میں نے تھوڑا پڑھنا ہے، پڑھ کے آیا ہوں تو طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، مگر آپ کی محبت نے 2 جملے میں نے شہزادے علی اکبر کی مصیبت کے پڑھنے ہیں۔ سعید بھائی راضی رہنا۔ رسول خدا کے جانے کے بعد بھائی کیسر عباس مولا حسین جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو حسین کہتے تھے نانا اب میرا مدینے کی گلیوں میں دل نہیں لگتا، آپ کے بغیر میرا مدینے کی گلیوں میں دل نہیں لگتا۔ مختصر چاچا جی میں نے پڑھنا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں حسین کا دل نہیں لگتا۔ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا جو بالکل ہم شکل مصطفیٰ تھا۔ جب بیٹا دیا نا اللہ نے، حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، مصطفیٰ سمجھ کے پہلے احترام کیا،
پھر عزت کی، پھر بیٹا سمجھ کے کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، کبھی جسم چومتے ہیں۔ عزادارو جیسے حسین چوم رہے ہیں نا شہزادہ علی اکبر کو، دروازہ کھٹکھٹایا، علی کی بیٹی جناب سیدہ نے، حسین نے دروازہ کھولا، بی بی نے مبارکباد دی، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا دیا ہے۔ تو بی بی نے کہا حسین ایک سوال کرتی ہوں، سوال بڑا مشکل ہے، جو بندہ ابتدائی یہیں سے توجہ کرے گا نا مصائب کا ربط بنائے گا تو اس کو رونے کے لیے یہ لفظ ہی کافی ہوں گے۔ بھائی کیسا بات؟ بی بی جناب سیدہ نے کہا علی کی بیٹی نے حسین حسین ایک سوال کرتی ہوں، سوال بڑا مشکل ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل رسول، تو نانا کے بعد پریشان رہتا تھا، اب تیری پریشانی کا حل نکل آیا ہے، حسین میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ یہ ہم شکل مصطفیٰ بیٹا مجھے دے گا؟ سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور غم نہ دے۔ حسین نے دیکھا علی اکبر کو، پھر دیکھا اپنی بہن زینب کو، کہا بہن زینب لاکھوں اکبر قربان تیرے لیے۔ اکبر کو اٹھایا، بی بی کے ہاتھوں پہ رکھا، جیسے بی بی کے ہاتھوں پہ رکھا نا تو بی بی زینب نے کہا عباس تو نے مصطفیٰ جیسا بیٹا مجھے دے دیا، سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور غم نہ دے، مصطفیٰ جیسا بیٹا تو نے مجھے دے دیا۔ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حسین نے کہا بہن زینب جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے میرا دل چاہتا ہے میری بہنیں مجھ سے جو بھی مانگے میں ان کو عطا کر دوں، سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور غم نہ دے۔ رونے والوں بہن زینب اکبر کو لے کے جب چلی نا، حسین پیچھے پیچھے چلے، علی کی بیٹی نے محسوس کیا کہ میرا بھائی پیچھے آ رہا ہے، بی بی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا اکبر واپس لینا ہے؟ حسین کہتے ہیں واپس نہیں لینا، ایک مرتبہ مجھے دے دو، میں نے پیشانی پہ بوسہ دینا ہے۔ علی کی بیٹی کہتے ہیں حسین بہن بھی تیری ہے، بیٹا بھی تیرا ہے، جب چاہے میری حویلی سے آ کے لے جانا۔ علی کی بیٹی لے گئی گھر میں، علی کی بیٹی کے گھر اکبر پروان چڑھنا شروع ہوئے۔ عزادارو حسین تب گئے ہیں اکبر لینے کے لیے جب کربلا کا میدان تھا، علی کی بیٹی مصلی عبادت پہ تھی، جب مصلی عبادت پہ آئی نا حسین نے خیمے کے دروازے پہ آواز دی میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ علی کی بیٹی مصلی عبادت سے اٹھ کے کہتی ہے آواز تو میرے حسین کی ہے مگر حسین سوالی بن کے کیسے آیا ہے؟ بی بی جلدی سے مصلی سے اٹھی ہے، خیمے کا پردہ اٹھایا، حسین کو بلایا۔ حسین کی حالت کیا ہے؟ امامہ اترا ہوا تھا، کربلا کی ریت حسین کے بالوں میں تھی، آستینیں الٹ کے حسین کہتے ہیں میں تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے کہ تو میرے اکبر کی بات نہیں کر رہا، سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور غم نہ تھی، کہاں اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی عالیہ نے ویسے جیسے حسین نے بہن کے حوالے کیا تھا، بی بی عالیہ نے اکبر کو انگلی سے پکڑ کے حسین کے حوالے کیا، پھر کہا حسین جب سے تو نے مجھے اکبر دیا ہے آج تک میں نے اکبر کی جوتی کو مٹی نہیں لگنے دی، حسین خیال رکھنا میرا اکبر کہیں مٹیوں میں رل نہ جائے، اکبر میرا کہیں ریت میں رل نہ جائے۔ عزادارو بی بی فضہ نے جناب سیدہ نے بی بی فضہ کو کہا نا کہ ساری سید زادیاں کو کہہ دو کہ جس نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی آخری زیارت کرنی ہو وہ علی کے بیٹے میں آ جائے، علی کی بیٹی کے خیمے میں آ جائے۔ ساری سید زادیاں دوڑتی ہوئی علی کی بیٹی کے خیمے میں جب پہنچی ہے نا عزادارو منظر ایسا بن گیا، عباس نے گھوڑا سجایا، ساری بیبیوں نے عباس کو سجایا، ساری بیبیوں نے جب غازی کو سجا کے اس وقت غازی نے شہزادہ علی اکبر کو سجایا، امامہ خود پہنایا، ابا خود پہنائی، نالین خود پہنائی۔ جب اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا ہے نا حسین بیٹھے ہیں ٹیلے پر باہر، غازی کھڑے ہیں خیمے کے دروازے پہ اور اکبر کا گھوڑا بی بی عالیہ کے خیمے میں ہے۔ عزادارو منظر ایسا بن
گیا، بیویوں نے ایسے زارو قطار سے وین شروع کیے ہیں نا کہ اکبر کے گھوڑے کا ایک قدم کبھی خیمے کے باہر جاتا ہے، کبھی خیمے کے اندر آتا ہے، کبھی خیمے کے باہر جاتا ہے، کبھی خیمے کے اندر آتا ہے۔ علی کی بیٹی زینب نے کہا عباس اکبر کے گھوڑے کو میدان میں لے جا، کہیں کوئی سید زادی مرنے سے پہلے نہ مر جائے، سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور غم نہ دے۔ عباس نے اکبر کا گھوڑا لیا، باہر چلے، جیسے حسین نے اکبر کو آتے ہوئے دیکھا ٹیلا چھوڑ دیا۔ تاریخ لکھتی ہے اکبر نیچے اترے، جب نیچے اترے حسین بھی روئے ہیں، اکبر بھی روئے ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی، ورنہ آدھا گھنٹہ سرکار کی شہادت کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ حسین بھی رو رہے ہیں، اکبر بھی رو رہے ہیں۔ جب غازی نے کہا اکبر بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں، غازی پاس ہے اپنے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا اب اکبر کو اجازت دیجئے۔ جیسے ہی مولا حسین نے عباس کو دیکھا، عباس کو دیکھ کے کہا اکبر میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، عزادارو اکبر کا گھوڑا چلا، ادھر حسین بھی چلے، ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، ادھر حسین بھی تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین اور تیز ہوئے۔ عزادارو جیسے اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین کا امامہ کھل کے حسین نے اپنے امامے کو کمر میں باندھا۔ عزادارو اکبر کا گھوڑا تیز جا رہا ہے، اب حسین کی حالت کیا ہے؟ کبھی زمین پر گرتے ہیں، کبھی زمین سے اٹھتے ہیں، کبھی زمین پہ گرتے ہیں، کبھی زمین سے اٹھتے ہیں۔ عزادارو ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو اکبر کے گھوڑے کے سامنے آ کے کہتی ہے اکبر گھوڑا روک، تیرے مرنے سے پہلے میرا مر جائے گا، سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور غم نہ دے۔ اکبر نے گھوڑا روکا، پھر حسین کے پاس آئے، اکبر نے کہا بابا بیٹا بچانا ہے یا دین بچانا ہے؟ بیٹا بچانا ہے یا دین بچانا ہے؟ جب اکبر نے یہ کہا، حسین نے کہا لاکھوں اکبر قربان ہو میرے نانا کے دین پر، اکبر اب سوار ہو جائے میں تمہیں پھر نہیں بلاؤں گا۔ عزادارو جیسے اکبر سوار ہوئے، میدان میں گئے ہیں، چاروں طرف سے حرامیوں نے حملہ کرنا شروع کیا، نیزے والوں نے نیزہ مارنا شروع کیا، تلوار والوں نے تلوار مارنا شروع کی، پتھر والوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ عزادارو گھوڑے کی زین پر اکبر کبھی گھوڑے سے، اکبر کبھی نیزے سے زخمی ہوتا ہے، کبھی تیر سے زخمی ہوتا ہے، کبھی تلوار سے زخمی ہوتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب اکبر گھوڑے کی زین پر تھا تو تیروں کی زد میں تھا، جیسے زمین پہ آیا تو گھوڑوں کی زد میں، سوائے غم حسین کے مولا کوئی اور غم نہ دے۔ عزادارو جیسے ہی اکبر نے زین چھوڑی ہے، اکبر کے زین چھوڑنے سے پہلے ایک یزیدی ملعون نے کہا اکبر وہ دیکھ تمہارے خیموں میں آگ لگ گئی ہے۔ جیسے اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک حرام زادے نے اکبر کے سینے میں ایک ایسی برچھی کا بل مارا ہے کہ اکبر نے زین چھوڑی۔ جیسے زین چھوڑی ہے، حسین اکبر کے پاس پہنچے، اکبر نے ایک ہاتھ سے حسین کو سلام کیا ہے۔ حسین نے کہا اکبر میں اتنا غریب تو ابھی نہیں ہوا۔ اکبر کہتے بابا ظالم نے سینے میں برچھی ماری ہے اور کہہ کے گیا ہے کہ میں حسین کا صبر دیکھوں گا۔ اب حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آدم بھی آیا ہے، نوح بھی آیا ہے، ابراہیم بھی کھڑا ہے، موسیٰ بھی کھڑا ہے، عیسیٰ بھی کھڑا ہے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ حسین نے کہا آدم یہ بیٹا میرا ہے، نوح میرا بیٹا ہے، ابراہیم یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا میرا ہے، مگر کسی نبی میں اتنی جرت ہے جو میرے اکبر کے سینے سے برچھی نکالے۔ اب آدم نے منہ پھیرا، نوح نے منہ موڑا، ابراہیم نے منہ موڑا۔ حسین نے کہا اکبر اب ان ظالموں کو میں اپنا صبر دکھانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیتا ہے؟ رونے والوں اکبر نے جب اجازت لی، تاریخ لکھتی ہے کہ اکبر کے سینے میں جب حسین نے ہاتھ ڈالا ہے، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا